الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواہ ابو داود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، صعدت اللعنۃ الی السماء، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے۔ پس اگر وہ چیز اس لعنت کی مستحق ہوتی ہے تو اسی پر پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی پر لعنت کرنا یعنی اسے اللہ کی رحمت سے محرومی یا اس کے عتاب و غضب کی بد دعا دینا، یہ ایسا فعل ہے کہ انسان خود اس کا مورد اور ہدف بن سکتا ہے، اس لیے اس سے حتی الامکان اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ لعنت چاہے وہ کسی انسان پر بھیجی جائے یا کسی جانور پر یا کسی شے پر، ہر اعتبار سے یہ ایک مذموم طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، اگر کوئی شخص مومن پر لعنت کرتا ہے تو گویا اس کا قتل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے، لَا يَنبَغِي لِصِدِّيقٍ أَن يَكُونَ لَعَانًا، کسی راست باز سچے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعن تان کرنے والا بن جائے۔ ایک مومن مسلمان کے لیے جو سچا ہے، لعن تان کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن طعنہ زنی کرنے والا اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا اور نہ فضول گوئی و زبان درازی کرنے والا۔ ان تمام سے ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو روکا ہے۔ ہمیشہ ہماری زبان پر اچھے کلمات ہونے چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم لعن طعن سے اگر کام لیتے ہیں تو اس کا وبال کبھی کبھی اپنے اوپر پلٹ آتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے حوالے سے جو ابھی سنائی گئی حضرت ابو درداء کی روایت کردہ، اس میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو ملعون ٹھہراتا ہے، لعنت کرتا ہے اس پر، کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اس کا لعنت بھرا کلمہ آسمان کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں کے دروازے نہیں کھلتے تو زمین کی طرف آ جاتا ہے، زمین کے بھی دروازے نہیں کھلتے تو دائیں بائیں الغرض یہ کہ جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی ہے تو یہ لعنت بھرا ہوا کلمہ
اس کی طرف لوٹتا ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، وہاں جاتا ہے۔ اگر وہ اس کا اہل ہے تو لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اگر اہل نہیں ہے، لعنت بھیجنے والے نے کسی ایسے پر لعنت بھیجی ہے جو اس کا اہل نہیں، تو یہ لعنت بھرا ہوا کلمہ واپس اسی کہنے والے کے سر پہ آ پڑتا ہے۔ رجعت الی قائلہا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔